بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی این بی اسٹار ٹی وی. آج ہم کھچڑی بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح کھچڑی بناتے ہیں. ہاں جی، اور آپ اس ویڈیو میں یہ جان پائیں گے کہ آج ہم آپ کے سامنے یہ کھچڑی کی ریسپی کس طرح بنائیں گے. یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ زود و ہضم غذا ہے اور یہ آسانی سے ہضم بھی ہو جاتی ہے. جی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پیاز یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے اس میں گھی ڈال دیا. جب گھی اچھی طرح گرم ہو گیا تو اس میں ہم نے انین اچھی طرح واش کر کے ڈال دیا. اب انین ہمارا براؤن ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے. اب ہم اس میں یہ لہسن کا پیسٹ ڈال رہے ہیں. اب اگر یہ اچھی طرح براؤن ہو جائے تو ہم اسے 5 منٹ کے لیے براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ اچھی طرح براؤن ہو جائے. اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ اس کے بعد ہم اس میں ریڈ چلی سالٹ اور اس میں گرین چلی بھی ڈالتے ہیں، سبز مرچ، گرین چلی جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں شامل کر لیں. اس کا ٹیسٹ انکریز کرنے کے لیے آپ اس میں بلیک پیپر بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بیمار ہو ہاں جی، اس کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ سافٹ غذا ہوتی ہے نا. ہاں جی، نرم غذا ہضم ہو جاتی ہے، زود ہضم ہوتی ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سے بینیفٹ ہیں. اور یہ ویکنس کے لیے بھی بہت اچھی غذا ہے. اگر آپ کو کھانا وغیرہ ہضم نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ بہت یوزفل ہے. اس کے بعد ہم نے 5 منٹ لیے ہم نے اسے براؤن کرنا ہے. ہمیں اس کا وہ ذائقہ نکل جائے. ہم نے جو اس کا وہ ڈالا لہسن وغیرہ یہ ذائقہ نکل جائے تاکہ جو اس میں سے اسمیل سی آتی ہے وہ دور ہو جائے. لہسن کی کچے لہسن کی اسمیل نہ آئے، اس لیے ہم اسے 5 منٹ کے لیے براؤن کریں گے. اب یہ براؤن ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ریڈ چلی سالٹ اور مسالہ جات ڈال دیں گے. یہ اپنا پانی ڈالا ہے. کتنا ڈالا ہے؟ 1 چمچ بس. اس کے بعد ہم نے سالٹ ڈالا ہے. ریڈ چلی 1 سے 2 ٹی اسپون اور ہلدی 1 ٹی اسپون. یہ آپ اپنے لائک کے مطابق یہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، کم بھی ڈال سکتے ہیں. کیا چیز آپ؟ یہ سبز ریڈ چلی اور یہ ٹھیک. ہاں، کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں یہ چیزیں. مسالہ یہ میں بات کر کے ڈالتا ہوں. یہ ہم نے مسالہ ڈالا ہے، میں ہلا دیتی ہوں. سالٹ ڈال دیں. یہ بھی میں نے 2 ٹی اسپون ڈال دیے تھے. اور کم رہ جائے تو چیک کر کے وہ ڈال دیں گے. اب یہ ہمارا مسالہ جات بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اس میں واٹر ایڈ کر دیں گے. واٹر کتنا ڈالنا ہے؟ واٹر بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر جس طرح ڈالتے ہیں چاول میں 1 پیالہ ہو تو 2 پانی. لیکن اس میں ہم چاولوں سے زیادہ پانی ڈالیں گے کیونکہ ان کو زیادہ آپس میں مکس کرنا ہے، زیادہ گالنا ہے کہ زیادہ یہ گل جائیں. اور کیونکہ یہ کھچڑی بنانی ہے ہمیں، کون سا یہ رائس بنانے ہیں، اس لیے پانی زیادہ ڈالیں گے. 1 گلاس میں 3 گلاس ڈالیں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 کتنے ڈالنے گلاس ہم نے؟ ہم 3 گلاس پانی کے ایڈ کریں گے. 2 ہو گیا. پھر
ये पानी पकने लग जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो फिर हमने चावल डालने हैं। अब हम इसमें ये मूंग की दाल और मसूर की दाल ऐड कर देंगे। ये कितनी थी? ये 1 प्याली मूंग की दाल और 1 प्याली मसूर की दाल। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ी देर पहले ये डाल देंगे और 5 मिनट बाद हम चावल राइस इसमें डालेंगे। इसे हम अब डाल देना। हाँ जी, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए, तो इसके बाद हम राइस डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें राइस डालेंगे। ये कितने प्याले आपके राइस के? 2 ग्लास यानी कि डाल देंगे 10। राइस डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह राइस मिक्स कर दिए हैं। अब हम इन्हें ढाँप देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। 10 मिनट के बाद हम इन्हें देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी प्यारी देखने में लग रही है। इंशाल्लाह खाने में भी ये इतनी टेस्टी होगी। वो जिस तरह होते हैं चावल की, उसी तरह हो गया ना। हाँ, चावलों की चावल खिचड़ी की खिचड़ी, हाँ, चावल टाइप खिचड़ी। ये इतनी टेस्टी होती है और इजीली आप बना भी सकते हैं। इजी रेसिपी आप लोग बहुत ट्राई कीजिएगा, आसानी के साथ बना सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमें याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।